الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى سورہ آل عمران۔ یہ مبارک آیت نہایت دل کو تقویت دینے والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام نے ہجرت، قربانی اور تکلیفیں برداشت کی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری کوئی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ یہاں خاص طور پر من ذکر او انثی فرما کر یہ واضح کر دیا گیا کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے اعمال اللہ کے یہاں برابر قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اس آیت کا پیغام اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ ایک مرد مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تراویح ادا کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، اور ایک عورت گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، سحری و افطاری کا انتظام کر رہی ہے، تھکن کے باوجود نماز ادا کر رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، تو اللہ کے نزدیک دونوں کی محنت دیکھی جا رہی ہے۔ فرق صرف جگہ کا ہے، اجر کا نہیں۔ بسا اوقات عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میں گھر کی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ نفل عبادات نہیں کر پاتی، لیکن اگر وہ انہی کاموں کو اللہ کی رضا کی نیت سے انجام دے تو وہی کام عبادت بن جاتے ہیں۔ سحری بناتے وقت نیت ہو کہ روزہ داروں کی خدمت کر رہی ہوں، بچوں کو نماز سکھاتے وقت نیت ہو کہ انہیں دین پر قائم رکھ رہی ہوں، تو یہ سب اعمال نام اعمال میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ یہ آیت عورت کے دل سے ہر قسم کی محرومی کا احساس دور کر دیتی ہے۔ اگر ایام مخصوصہ کی وجہ سے وہ نماز یا روزے سے رکی ہوئی ہے، تب بھی اس کی نیت، دعا، ذکر اور اس کا صبر سب اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کی قدر کرتے ہیں۔ جو عمل مجبوری میں چھوٹ جائے مگر دل میں اس کی تڑپ ہو، وہ بھی اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ رمضان عورتوں کے لیے بھی خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ زبان کی حفاظت، غیبت سے بچنا، سوشل میڈیا اور فضول مشغولیات چھوڑ دینا، گھر کے ماحول کو دینی بنانا، یہ سب حقیقی عبادتیں ہیں۔ ایک نیک عورت اپنے کردار سے پورے خاندان کو بدل سکتی ہے۔ اس کی دعا سے گھر میں برکت آتی ہے، اس کے صبر سے رحمت اترتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے یہاں اصل قدر اخلاص اور تقوی کی ہے، نہ کہ ظاہری نمائش کی۔ اگر عورت خاموشی سے گمنامی میں مگر سچے دل کے ساتھ عبادت کر رہی ہے تو اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ جس رب نے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا رمضان میں ہر مسلمان عورت کو یقین اور اعتماد کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرا رب میرے ہر آنسو، ہر سجدے اور ہر خدمت کو جانتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبولیت اور اجر عظیم سے نواز دیتے ہیں۔